نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے نبی ہیں، ساری کائنات کے ایک دن کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی جو تمام مسلمانوں کی ماں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چاندنی رات کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. چاندنی رات کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. چاندنی رات کس رات کو کہتے ہیں کہ جس رات میں چاند نظر آتا ہو اور چاند کی لائٹ بھی نظر آتی ہو، روشنی بھی لوگوں پر پڑتی ہو، اچھا لگتا ہو، ہے نا. تو چاند اور ستاروں کی طرف دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے باہر کے موسم میں، زیادہ بھی باہر کے موسم میں ستاروں کو رات کے وقت دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. اور کائنات کے سب سے زیادہ وسیع اور سب سے معتبر اور سب سے اعلیٰ کائنات میں جو ذات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور ان کا کسی مجلس میں بیٹھنا، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا ہی سنہرا وقت ہوگا، خوبصورت وقت ہوگا، ہے نا. دل کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس وقت کو یاد کر کے، کتنا پیارا وقت ہوگا. اور رات کا وقت ہے، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا دیکھ رہی ہیں ستاروں کی طرف؟ ستارے کیا ہوتی ہیں؟ آسمان کے اوپر ہوتے ہیں چگمگانے والے، ٹھیک ہے نا، ان کو ستارے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں، کیا اتنی ان کی کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ اتنے ستارے بہت ہے، ان کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے بغیر کون کرے گا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ستاروں کے بقدر ان ستاروں جتنی بھی نیکیاں کسی کو، اتنی نیکیاں بھی کسی کو، جتنی آسمان پر ستارے اتنی نیکیاں کر سکتا ہے کوئی؟ تو صحابہ کی رام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی مجلس کے اندر بیٹھنے والے، ان کی صرف یہی گفتگو ہوتی تھی کہ کتنی نیکیاں ہوں گی، کب نیکیاں ہوں گی، کون سا کام اچھا ہوگا. ان کی فکر یہی تھی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اچھے کام ہو جائیں. ان کی طلب اور تڑپ یہی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اتنا پیسہ کسی کے پاس ہوگا، بھائی اتنی دولت کسی کے پاس ہوگی، کہ اتنی اولاد ہوگی، اتنے جو ہے کسی کے پاس سونا چاندی ہوگا. یہ پوچھا اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہو سکتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایک تھوڑا سا ایک خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے والد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، اور ہر قربانی میں پہل کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کے جو ہے تابعداری کرتے ہیں. اور میرے ابا ابو بکر کا نام نہیں لیا، لیکن نام کس کا لیا؟ عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خاموش جیسی ہو گئی، سوچ میں پڑ گئی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا آپ یہ دیکھ رہی تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ میرے ابا ابو بکر کا کیوں نہیں؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بات ہے، میں یہی سوچتی تھی کہ ابو بکر کا کیوں نہیں کہا آپ نے؟ اتنی زیادہ نیکیاں ابو بکر کی ہونی چاہیے تھی، آپ نے ابو بکر کا کیوں نہیں فرمایا، آپ نے عمر کا فرمایا؟ صحیح بات ہے، میں یہی سوچ رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آپ کو پتا ہے ابو بکر کی ایک نیکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیوں سے بڑھتی ہے. آپ کس کی بات کرتے ہیں عائشہ؟ ابو بکر کی ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی مقبول ہے، اتنی معتبر ہے کہ وہ ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے زیادہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابو کیا نیکی تھی؟ اس نیکی کا تو تذکرہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کی ایک ہی نیکی ان کی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کے ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. اللہ، اب خود سوچو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی نیکیاں ہوں گی، کتنے احسان ہیں اسلام پر، کتنے کرم ہیں اسلام پر، کتنی قربانیاں ہوں گی اسلام پر، کہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ عمر کی نیکیوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن یہ خیال ہوا، کہا، یا ابو بکر، کسی کا ابو بکر سے بات نہیں کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا ابو بکر آپ وہ ایک نیکی مجھے دے دیں اور میری ساری نیکیاں لے، میری ساری نیکیاں، ہاں، اور
آپ مجھے ایک نیکی دے دیں جو نیکی آپ نے غار ثور کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی، جو رات آپ نے حضور کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی، وہ رات ایک رات مجھے دے دیں، میری پوری زندگی کی نیکیاں لے دیں. کس نے فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس رات کا سودا. اب اللہ کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے، کوئی شک کر سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام کو، اور یہ خلفائے راشدین 4 ہیں. خلفائے راشدین 4 ہیں. سب سے پہلا خلیفہ، ایک کو کہتے ہیں خلیفہ، 4 کو کہتے ہیں خلفاء، ٹھیک ہے نا، یعنی جمع کو کہتے ہیں خلفاء، ٹھیک ہے نا. تو خلفائے راشدین 4 ہیں. سب سے پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی کریم اللہ تعالیٰ وجہ ہیں. یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.